اس حد تک کام چوری کی کہ اخبار کی چھٹی ایک دن کی تھی اور آپ نے کالم بھی 3-4 دن نہیں لکھا. اتنا آپ ریسٹ کرتے رہے تو ان 4-5-6 دنوں میں لمبی چھٹی میں اخبار کی چھٹی ایک دن کی نہیں تھی، 2 ایک دن کی تھی سر. اچھا 2 دن کی تھی سر. 2 دن کی. پیر اور منگل 2 دن اخبار نہیں آیا، لیکن آپ کا کالم 4 دن نہیں تھا تو آپ نے 4 دن چھٹی انجوائے کی. تو اس لمبی چھٹی میں آپ نے پھر وقت گزارا ہوگا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے یا ٹی وی اسکرینوں پہ، یا کوئی پروڈکٹیو کام کیا اس کے علاوہ؟ بھائی سچی بات ہے، میں تو جیسے میری عمر کا ہر آدمی کرتا ہے، میں نے سونے میں زیادہ وقت سو کے گزارا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ صحافی کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی خبر کی بھنک شنک ملے نا، وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو یہ تجسس اور کیوراسٹی وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں، آپ کا جبلت کا حصہ بن جاتی ہیں. تو میرے ساتھ وہ ٹویٹر، میں خدا کا بڑا شکر ہے، میں اپنی حکومت کا بہت مشکور ہوں، مائی باپ سرکار کا، کہ انہوں نے ٹویٹر کو بند کر رکھا ہے. کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے اور میرے یہاں کوئی ایپ ہے نہیں، تو لہٰذا میں نے زیادہ سویا اور 1-2 کتابیں وہ پڑھ لی. اب جیسے ایک مرتبہ ٹویٹر کھولا تو ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں پاکستان میں، جب الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا اور جو پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اس کے یو کین سے کہ پاکستان میں بانیوں میں سے ایک ہیں جناب کامران خان صاحب. اچھا. تو کامران خان صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نیوز میڈیا بلا استثناء، یعنی کوئی بھی اس قابل نہیں، شہر جاننا میں باصفا کون ہے، سارے کو جانے بلا استثناء. اب پتہ نہیں یہ خود کو بھی شامل کر رہے ہیں یہ نہیں اس میں بہرحال. اینی وے نیوز میڈیا کون سا؟ ہمارے ریگولر میڈیا کی بات. پاکستان میں نیوز میڈیا بلا استثناء تمام کے تمام چینلز، اچھا ٹی وی کی تمام کے تمام ریگولر میڈیا کی بات کریں، تمام کے تمام، ہم بھی اور وہ خود بھی معیار کی پستیوں کو چھو رہے ہیں. مزید روشنی ڈالے بغیر میں چاہوں گا کہ صرف اس اشتہار پر نظر ڈالیں. اشتہار کیا ہے؟ تو اس کے نیچے یہ اشتہار تھا، اس میں بیک گراؤنڈ میں ہے لال حویلی آپ کے پیارے دوست کی، شیخ رشید صاحب، اور اس میں یہ تھا کہ عید کے موقع پر 22 خصوصی پروگرام، یعنی انہوں نے 22 ٹی وی چینلز پر انہوں نے انٹرویوز دیے، 1-on-1 انٹرویوز اکیلے. تو میں نے کہا یار یہ بہرحال مقصد یہ کہ 1 2 3 4 22 ٹی وی چینل پر. اب میں یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر ہوں کہ ایک دم سے پاکستان کا ہر ٹی وی اینکر جو ہے وہ دیوانگی سے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں ہے بکراتے شیخ اثر صاحب؟ کو. بکراتے اثر چلے آپ کے دوست ہیں، یقیناً بہت اچھے آدمی ہوں گے آپ کے لیے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. تو میں نے کہا یار یہ دیکھیے، اس کے بعد اچھی بات ہے شیخ صاحب، دیکھیں کامران صاحب کی تنقید ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اس کے باوجود ہوا یہ کہ جب اس کے بعد تھوڑی دیر کو جب بھی کبھی وہ کھلا یہ اپنا ٹویٹر، تو اس میں جن چینلوں پہ یہ آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے ان کے کسی نہ کسی وہ کلپس جو ہے وہ چل رہی. کیا نتیجہ کیا نکالا سارا تو لینا پہلے. اس کے بعد پھر میں نے ایسے ہی عید کے تیسرے دن غالباً میں نے کہا یار تھوڑا سا یوٹیوب بھی دیکھ لو، کیونکہ اخبار تو نہیں تھے، تو میں نے کہا یار چلو ذرا دیکھ لوں کیا اپڈیٹ چل رہا ہے. وہاں دیکھا تو ہمارے ایک اور ساتھی ہیں طلعت حسین صاحب، انہوں نے اس حوالے سے یہ اس انٹرویو کے بارے میں اور ان کا یہ خیال، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ 22 چینلوں پہ انصاف کا موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ تو ہم محنت نہیں کرتے. دس از لیزی جرنلزم. ہمیں پتہ نہیں کنٹینٹ کیسے جنریٹ کرنا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں بھائی. آپ بھی طلعت صاحب کو انڈورس کر رہے ہیں؟ میں انڈورس کر رہا ہوں اس بات کو. کیوں؟ وہ 22 آدمی جو ہیں انہیں دنیا میں کوئی خیال نہیں آیا عید تھی بابا، عید پہ تو ریلیونٹ کر دیا نا شیخ صاحب. کیا شیخ صاحب کیا بکرا ہے؟
قربانی نہیں ریلیونٹ. کیا بات کی ہے یار, میں نے کہ شیخ صاحب کا خیال آ گیا, کیا ہو, یعنی کس طرح ریلیونٹ ہے شیخ صاحب ابھی 22 پہ دیا ہے بھائی, وہ 30 اچھا, یا وہ یہ کہ وہ قربانی کرتے رہے ہیں, کبھی ان کی ضرورت تھی کہ بھئی یہ محسن طریقہ ہے, یہ اندازہ ہے, بوٹی کاٹنی ہو یوں کاٹو. میڈیا اٹریکٹ کرتا ہے ان کی طرف, لوگ سننا چاہتے ہیں ان کو. دیکھیں نا 22 چینلز نے ان کو ریکارڈ کر کے چلایا, لوگوں نے سنا. میں یہ بات میں یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہوں کہ اٹ واز دیٹ سمپل. میں اس بات پر بیٹ لگانے کو تیار ہوں, جتنا تھوڑا بہت مجھے بہرحال اسی شعبے میں اپنے یہ 50 سال کیے ہیں کہ موصوف نے یہ پلان کیا تھا اور ہر ایک سے رابطہ کیا ہوگا کہ میں اویلیبل جی یہ ریٹنگ چاہیے تو میں نہ. ٹھیک ہے, وہ ریٹنگ گرو ہیں, ریٹنگ آتی ہے, وہ جہاں بیٹھے ہو تو اسکرین پہ ریٹنگ. بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو مجبور کیا کہ وہ ان کے پروگراموں سے رجوع کرے, ورنہ عام طور پر آج کل سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کھولیں اور یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ سب سے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی شیخ رشید تھے, چھا گئے نا وہ, تو چھا گئے نا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. مقصد میں نہیں, انہیں پتا ہے کہ وہ بک سکتے ہیں. اب انہوں نے جو بیچا چورن, وہ کیا میرا پرابلم یہ تھا کہ میں سیاست کا طالب علم ہوتے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ یار یہ ایک آدمی اتنے عرصے کی خاموشی کے بعد یکنا شد بلکہ باعث شد ان پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں, تو موصوف نے سام یعنی کیا نکالا ہے پٹاری میں سے. تو کیا نکالا یہ کہ اٹ واز آل ایک کنفیوژن کی انتہا تھی. اچھا, ان صاحب کو ایک تو یعنی فیکٹ چیک کا کوئی شوق نہیں ہے, اور نہ ہی ان سے انٹریکٹ کرنے والے کوئی اتنی دلچسپی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شیخ صاحب کو سننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہر ایک سے تو قربت ہوتی ہے ان کی. ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ انہیں موزے تنگ نے بلوایا تھا, کہا یہ کئی دفعہ کہ جب یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, موزے تنگ چینی انقلاب لانے والا, اس نے کہا 10 سون کتنے جائیے. تو غالباً چین میں جو کلچرل ریولوشن آیا تھا وہ شیخ صاحب کی ملاقات سے ایسی آیا ہوگا. پاکستان سے ایک سیاسی اسٹوڈنٹ کا ڈیلیگیشن گیا ہو تو وہ مل لیا انہوں نے, تو اس میں کوئی بات یہ ہے کہ موزے تم خدا کا خوف کرو یار. مطلب اس نے ایک بندے کو ملا کے اس کو کہا کہ یار میں ایتھو تک تو چین لے آیا 10 سون کتنے جاؤں, یعنی فور گاڈ سیک گیو می اے بریک. لیکن بہرحال پاکستانی سیاست لگانے میں کیا ہے نا. خیر, اس کے بعد انہوں نے یہ, مجھے جو سب سے زیادہ ہوا سیاست میں ان کا بڑا رول ہے سر, ایک لمبی تاریخ. وہ رول تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ سارے جو یعنی ابھی جیسے آپ بھی بیٹھے ہوئے میری وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ میں یہ وزیر اطلاعات تھے نا, حالانکہ وہ فیصلہ تو جنرل مشرف صاحب کا تھا. وزیر اطلاعات تو یہ تھے نا, لائسنس تو انہوں نے اپنے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک لائسنس مل نہیں رہا تھا, تو پھر میں نے وہ حامد صاحب ہوتے تھے وہ جنرل مشرف صاحب کے, ان کی والدہ کے ساتھ, ایک تو ہر ایک کے گھر بھی چلے جاتے ہیں ظاہر ہے یہ ان کی. اچھا, لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ مطلب کہ تھوڑا سا ذرا ارے سن لو نا کہ مجھے ان کو بہت افسوس تھا کہ جی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہر چوتھے 5ویں دن اختر عبد الرحمان چل کے آ جاتے تھے, ڈی جی آئی فاتح افغانستان, جو کہ میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق سے بھی کم ہی ملتے ہوں گے. وہ اتنے زیادہ یعنی خلوت پسند آ, وہ شیخ صاحب سے ملتے نہیں ہوں گے یار. جا کے لال حویلی کی یار 10 ان کی کرا افغانستان لوگر کم پھنسے ہے کی کرا, اس طرح نہیں ہوتا ہوگا نا. بہرحال لیکن وہ کہے اور سنا کرے کوئی. اور اس کے بعد انہوں نے ہر ایک سے رشتہ تو نکالتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے بھی نکالا, اور یہ کہا کہ میں نے مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ مل گیا. ان کے ساتھ مل گیا, انہوں نے میرے ساتھ بھی 2-3 دفعہ یہ کہا ہے. اچھا, اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ مولانا مفتی محمود کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپ جب ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو مولانا مفتی محمود جو والد مولانا فضل الرحمان کے تھے, IGI کے بعد ہوا ہوگا نا. ارے بھائی, ان کا انتقال ہوا تھا 14 اکتوبر 1980 کو. 14 اکتوبر جب بے نظیر صاحبہ IGI بنی تھی 1988 کے الیکشن سے پہلے. آئیڈیا یہ تھا کہ تمام اینٹی پیپلز پارٹی فورسز کو اکٹھا کر کے تاکہ ان کے ووٹ تقسیم نہ ہوں. مولانا مودودی مولانا مفتی محمود صاحب اس کا کوئی رول کر چکے تھے 14 اکتوبر 1980. ان کی روح سے ہدایت مل رہی ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جذبات میں غلط کہہ گیا. بہرحال مجھے ان کی سارے یہ جو ساری اس میں جو ون لائنر گیا ہے میں حیران ہوں سن کے. وہ پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں چلے میں گیا تھا, چلے میں گیا تھا. اب کہتے نہیں میری عزت بڑی کی, لیکن ایک مرتبہ کرین لے آئے تھے کہ مجھے الٹا لٹکانا.
اچھا چلو بھائی، اگر ایک طرف تو آپ کی بڑی عزت کی جا رہی تھی، آپ کو بڑے عزت و احترام سے رکھا جا رہا تھا، دوسری طرف کرین آ گئی تھی، پھر انہوں نے پتہ نہیں کوئی اشارہ کیا تو وہ رک گئے. اب وہ کیا غیبی اشارہ تھا، کیا ترسماتی اشارہ تھا؟ ویسے شیخ صاحب پھر یہ کہ یہ جس کمرے میں بند تھے وہاں رات کو پروجیکٹر سے فلمیں چلتی رہیں، اور اس سے یہ اتنا اکتا گئے کہ ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، چھت پہ تھا پنکھا، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے جو ہزار بند باندھ رکھا ہے. نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. یہ کہاں کہا ہے بھائی، یہ فریحہ ادریس صاحبہ کا، اگر آپ چاہیں تو ان کو کہیں، وہ کلپ آپ کو سنوا سکتے ہیں. تو اس وقت شیخ صاحب اگر زندہ ہیں تو وہ مرہون منت ہیں اس چھوٹے ہزار بند کی. اگر ہزار بند بڑا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ، یا اللہ میں اس دن کو بہت، آپ دیکھیں نا، آپ میں اس اتنے سنجیدہ شو کو آپ نے مذاق میں بدل دیا. مطلب یہ دیکھیں نا یار، میں دیکھو اس ملک میں کئی سنجیدہ مسائل ہیں جس میں ہم نے بات مین میڈیا کے اوپر جب کہا جائے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں پنکھے سے لٹک جاؤں، سر یہ میری یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ میرے برے نصیب کے میں عید سے شروع کر بیٹھا، عید کو گئے 4 دن ہو گئے. میں تو آج کی سیاست پہ بات اگر آپ سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں، سنجیدہ گفتگو کرنا تو چاہتا میں ہوں. آپ کو سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو اصل قوتیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ شیخ رشید جیسے شخص کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ پنکھے کو دیکھ کر کہے، اور لیکن ہزار بند نہیں ہوتا. یعنی اتنی ظالم اور شفاق قوتیں ہیں. This is the message he has given on Eid Day. So it's by design. بس بائی ڈیزائن بائی شیخ، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. لیکن اسی بات کو دیکھتے ہوئے جب میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ I mean میں اگر ہاں تو اسی بات کو سوچتے ہوئے میں غور کرتا چلا گیا اور بخدا میں 3 دن پریشان رہا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی نئی گیم چل رہی ہے، انتہائی غیر محسوس طریقے سے میسج یہ کنوے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو تحریری آئین ہے جس کے تحفظ کی ہر ایک نے قسم کھا رکھی، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ عسکری قیادت ہو، خواہ وہ ججز حضرات ہوں، میسج یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تحریری آئین آپ کے پاس موجود ہے، اس میں ملک کو اس وقت جو سیاسی مسائل درپیش ہیں اس کا کوئی حل موجود نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا یار، کیا بات کر رہے ہیں آپ نے آئین کو بے وقت کہہ دیا. خدا نہ خواستہ یار، آئین ہو اور اس کے پاس مسائل کا حل نہ ہو. خاک اگر میں کہوں، آپ نے کہا، لیکن مجھے کہنے کو بات یہ ہے کہ اگر آئین اس ملک میں ہے اور شیخ رشید جیسا شخص جو ہے وہ آ کے کہے کہ نہیں جی میں تو چلے پہ گیا ہوا تھا، ارے اتنے عرصے کے سیاستدان اور کتنی مرتبہ نکلو دلالو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے نا جو ہمارے جانگلی علاقوں میں کہتے ہیں کہ جب تک اپنا ایسا چونا ملے ہو تو چوری نہیں کر دے، نکلو باہر آؤ. یاد نہیں وہ زمانے آپ کو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ آپ نے تھوڑا یار یہ کیا، ارے آئین کا یہاں بیٹھ ایک کے میں سیدھی سی دیکھیں بات ہے کہ وہ آپ کو 22 انٹرویوز کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے شہری کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے آئین کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہیں بھی. جب آئین آپ کے ہاں ہو رہا ہے، آگے آ جاؤ چلو آئین خاموش ضرور ہوتا، آگے آ جاؤ. یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو آئین ہے، یہ جو پارلیمان ہوتی ہے، منتخب پارلیمان، اس کا بنیادی مقصد ہزاروں مرتبہ اس پروگرام میں تمہیں کہہ چکا ہوں، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. اس لیے سالانہ بجٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس وقت میں اور آپ بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ آج عمر ایوب صاحب نے جو کہ خود، میں تو عید پہ لے گیا، وہ اتنی بڑی تقریر انہوں نے کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر، ہم نے بات کرنی ہے اس پہ. انہوں نے جس اسمبلی سے خطاب کیا وہ اس کے 22 سراکین جو ہیں وہ معطل ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں. کیسے؟ وہ مکمل ہی نہیں ہے. اور بابا دنیا بھر میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بجٹ ایک ووٹ کی اکثریت یا ایک ووٹ نہ ہونے سے مسترد یا پاس ہوتے رہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے ایسا. یہاں پہ 22 قائم ہیں. تو سر وہ معاملہ کورٹ میں ہے نا. چلو یہ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ یار. اس کے بعد آ جائیں سینٹ کے بارے میں کیا ہے کہ یہ وفاق کی علامت ہے. آج کا جو سینٹ ہے
کیا اس میں اس وقت کی پولیٹیکل ریالٹی آف خیبر پختونخوا پروونس ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ وہ بھی ایک آئینی مسئلے کی وجہ سے ہے نا سر. تو وہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آئین میں کچھ نہ کچھ ایسے جھول ہیں جن کی وجہ سے معاملات جھول نہیں ہے. ہاں کئی معاملے، لیکن یہ آئین کی توہین ہے یہ بات کر کے، میں تو نہیں کروں گا کم از کم. ہاں آئین خاموش ضرور ہے، اور جہاں آئین خاموش ہوتا ہے اس کے لیے آپ انٹرپریٹیشن کرا سکتے ہیں. خاموش نہیں ہے، بہت واضح طور پر ڈویژنز ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ آئین آپ کے مسائل کا حل، آپ کو بحرانوں سے نہیں بچاتا. آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، دل بڑا کریں اور فیس کریں اس ریالٹی کو. اور مجھے اس ریالٹی سے ریالٹی یہ ہے کہ عدنان حیدر سمیت سننے والے سارے ہمیں کامل یقین ہے اس آئین پہ کہ یہ آئین جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے، اسی میں مسائل کا حل ہے. تبھی پارلیمان چلتا ہے، تبھی ووٹ کی عزت ہوتی ہے، تبھی جمہوریت. اور جب ہی ایک آدمی گرفتاری سے آتا ہے تو کہتا ہے میں تو چلا کاٹنے گیا تھا، کہتا ہے میں پھڑیا گیا تھا، میں نے فلان چک کے لے گیا تھا. کو کیا بات کر رہے ہو یار؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں ہم لوگوں کے اوپر لوگوں نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اور یہ ہم اسی نیوز میڈیا بلا استثنا آگے سمجھ. اب چلو یہ ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم اس وجہ سے ہیں کہ انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل نہ ہو تو وہ نہیں ہے وزیر اعظم. یو آر رائٹ. یہ ایک اقلیتی حکومت ہے جس کو سپورٹ ہے کہ جی ہم آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں دیں گے، اور یہ کہ بھئی ہم آپ کا بجٹ بھی شاید نہیں پاس کرتے ہیں. ٹھیک. اب کئی دنوں سے دہائی مچ رہی ہے کہ جی بہت تحفظات ہیں، اور آج وہ ملاقات کرنے گئے ہیں. ابھی سب ملاقات ہو رہی ہے بلاول گئے صاحب ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. وہ شیری رحمان صاحبہ ہیں، خورشید شاہ صاحب، غالباً خورشید شاہ صاحب ہیں، ادھر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں. دوسری طرف سے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سنا ہے خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، اور اچھا سعد رفیق صاحب ہیں، اور اورنگزیب صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں. سمن کیا گیا ہے وہاں پہ، حتیٰ کہ سیکٹری فائنانس امداد مصعب کو بھی سمن کیا گیا. سیاستدانوں کے درمیان لفظوں سے کنفیوژن پھیلاتے ہیں. بابو سیاستدانوں کے درمیان جب ملاقات ہو، اس میں ایک فیڈرل سیکرٹری کو جب بلایا جائے، ملاقات کس مقصد کے لیے ہے؟ بجٹ پر تحفظات کے لیے. ہمیں تو پتہ نہیں نا وہ تحفظات کیا ہیں. ہے تو بجٹ پر کیا ہے؟ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس کے یعنی کہ یعنی بیسک پرنسپلز ہیں؟ بتاؤ. روٹی کپڑا مکان والے نہیں سر، وہ تو نعرہ تھا. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے. تو اگر جمہوریت آپ کی سیاست ہے، میں پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اگر مجھے بلاول بھٹو زرداری، شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی صاحب یہ نہیں بتا سکے ہیں، میں بطور صحافی نہیں کہہ رہا ہوں، بطور شہری بات کر رہے ہیں ہم، بطور پاکستان کا شہری، کہ بھئی آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ میں تو جاننا چاہتا ہوں نا. نہیں وہ تحفظات دیکھیں، شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس دن کہے، اور وہ شازیہ مالی صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں بجٹ میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جس طرح بجٹ بنایا گیا کہ آپ نے آئی ایم ایف سے کن ٹرمز میں بات کی، آپ کون کون سے ٹیکسز لگا رہے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کا بجٹ کیسے یوز کریں گے، این ایف سی میں کیا کیا ہمارے شیئر کس طرح ہوگا. تو اس طرح کی کئی اور باتیں. اس کا بجٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے این ایف سی کا. بات لنک چیزیں کئی ہیں نا. جب ڈیولپمنٹ بات ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ سیدھی سی بات ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ جو پبلک ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ والی بات ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک حوالے سے میرے جیسے بندے کو جو کہ یہ پیپلز پارٹی نے بتا دی نا ساری باتیں. نہیں یار، ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھو، عام آدمی کو ہے یہ محسوس تو نہیں ہوگا نا کہ پیپلز پارٹی کوئی اس کا مسئلہ لے کر گئی ہے کہ بھائی بجٹ میں یہ مندرجہ ذیل اشیاء نامنظور. نہیں تو یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ آئی ایم ایف میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ کتنا ہے، ٹیکسز کتنے ہیں. یہ عام آدمی کی بات اعلان کر دیا نا، عام آدمی کی بات ہے نا. بابا یہ تو اعلان کر دیا نا، لیکن انہوں نے کیا وہ تمام 5 یا 10 بیسک اعتراضات گنوائے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مثال کے طور پر
یہ تنخواہ طبقہ. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیوں پھر آپ بتا دیں اگر میں غلط ہوں. شہری رحمان صاحب نے میڈیا کو بتایا وہ بھی آپ کہنے کلیئر نہیں ہے. شازیہ مری صاحب نے اس دن پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں تو واٹ از دا کلیئر پوائنٹ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈونٹ پرسنلائز تھنگس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہری رحمان وہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میں نے 2 لیڈرز کو اپنی کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا. میں نے یہ بات ہے ڈیولپمنٹ بجٹس, IMF پروگرام, ٹیکسز, کس طرح بجٹ بنایا گیا, کن کنڈیشنز بنایا گیا. بھائی اب یہ کیا ہے, اس کے لیے میٹنگ درکار ہے. وہ تحفظات اسی طرح دور ہوں گے نا. وٹ از دا پوائنٹ؟ آپ بتانا کہنا کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کہ اس گفتگو سے پہلے یہ بتاتے کہ جی ان کی دانست میں جمہوریت ہماری سیاست ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہماری دانست میں فیصلہ نمبر ABCDEFG یہ جو فیصلے ہیں یہ آلریڈی مہنگائی کے عذاب میں تباہ و برباد ہوئے عوام کی زندگی مزید تجیرن کر دیں گے, ہمیں نامنظور. یہ ٹاک شو نہیں ہے نصر صاحب, سیاست ہے. سیاسی جماعتیں یوں نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے پہلے پریس تو پھر لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی سیاست کا مطلب ہے اپنے مفادات کی بات کرو. اپنے مفاد کے لیے بیٹھی ہوں, اپنے لیے زیادہ فنڈ حاصل کرو, اپنے علاقے کی ترقی